سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ ہے گلستاں ہمارا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنے بازوئے قاتل میں ہے۔ ہم ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ مل کر 75واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑی قربانیوں اور بڑی کوششوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ کچھ لوگوں نے عیارانہ چالوں سے ہمارا ملک ہم سے چھین لیا تھا، لیکن یہاں کے باشندوں نے کاندھے سے کاندھا ملا کر یکجٹ ہو کر اپنے ملک کو واپس لانے کے لیے بڑی محنت کی، کوششیں کی اور بے پناہ قربانیاں دیں۔ قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا، جس کا آج ہم 75واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر ہماری حکومت بڑے اہتمام کے ساتھ ایک مہوتسو منا رہی ہے اور ایک مہوتسو کا اہتمام کر رہی ہے، اور وہ تمام ملک کے باشندوں سے اپیل کر رہی ہے، گزارش کر رہی ہے کہ وہ اس آزادی کے موقع پر ایک جشن منائیں، اس مہوتسو میں حصہ لیں۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے گھروں پر ترنگا لہرائیں، اپنے ملک کی شان کو اونچا رکھے، اپنے ملک کے جھنڈے کو اونچا کریں اور اپنی گھروں کی چھتوں کو ترنگے سے مزین کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہوتسو کا حصہ بنیں اور اس جشن میں شریک ہو، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور یاد کریں ان قربانیوں کو جو ہمارے بڑوں نے پیش کی ہیں۔ آزادی ہمارا حق ہے، یہ شریعت نے بھی ہمیں دیا ہے، قانون نے بھی ہمیں دیا ہے، اور ہم پیدائشی آزاد ہیں۔ اگر کوئی ہمیں غلام بنانا چاہے تو ہم قطعاً اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ہمارے ملک کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، غلط نگاہ اٹھائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ ضرورت پڑے جان کی بازی لگانے کی تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اس مہوتسو کے موقع پر بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور وہ موجودہ حکومت کو متون کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ان تمام چیزوں کو پشے پشت ڈال کر اس آزادی کے جشن میں اپنے آپ کو شریک کر لینا چاہیے۔ تنگیاں اپنی جگہ پر، حالات کی خرابی اپنی جگہ پر، حالات کی سنگینی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے ملک کے نوجوان بہت سی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، ان کو بھی یاد رکھا جائے اور ان کو بیان کیا جائے اور اپنے حق کے لیے لڑا جائے، حکومت سے بات کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے ملک کا ہے۔ اس جشن سے ہمارے ملک کا وقار وابستہ ہے، ہمارے ملک کی تہذیب وابستہ ہے اور ہمارے ملک کا قانون وابستہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ملک سے محبت ہے تو اس جشن میں شریک ہوئیے اور اپنے گھروں کی چھتوں پر ترنگا لہرائیے اور اپنے ملک کی شان کو اونچا کیجیے۔ اور کچھ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وقت کمیاں نکالنے کا نہیں، بلکہ جن بڑوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو یاد کرنے کا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، اگر وہ میدان عمل میں نہ آتے، اپنی جانیں نہ پیش کرتے، تو آج ہم آزاد نہ ہوتے۔ زندگی ہماری ہوتی لیکن اس پر راج کسی اور کا ہوتا، ذہن و دل ہمارے ہوتے لیکن ان ذہن و دماغوں میں سوچ و فکر کسی اور کی ہوتی۔ ہم جسمانی اعتبار سے بظاہر آزاد ہوتے لیکن ہمارا کچھ بھی آزاد نہ ہوتا، بلکہ ہم ہر اعتبار سے غلام ہوتے اور ہماری ہر چیز پر پہرے لگا دیے جاتے۔ یاد کریں ان قربانیوں کو جو ہمارے بڑوں نے پیش کی ہے، اور اس میں سب برابر کے شریک رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن بھی رہے ہیں اور ہمارے علماء نے تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمارے علماء نے، اکابرین نے سب سے پہلے آزادی کا بگل بجایا تھا، آزادی کا نعرہ لگایا تھا، پھر دوسرے لوگ ساتھ میں لگ کر آزادی کی لڑائی لڑی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قربانیوں کو یاد کریں، اور صرف یاد نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ آپ صرف اگر تان و تشنیع میں لگے رہے،
باتیں بنانے میں لگے رہے اور حکومت کو برا بھلا کہنے میں لگے رہے تو یاد رکھیے آنے والا کل بہت اچھا نہیں ہے۔ ایک منظم طریقے سے ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، تاریخ کو بدلا جا رہا ہے اور تاریخ میں نئی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک منظم طریقے سے تاریخ بدلی جا رہی ہے اور ایسی کتابیں کورس میں شامل کی جا رہی ہیں جن سے ہماری تاریخ الگ کر دی گئی ہے۔ ہماری تاریخ کو بدل کر دوسرے نام شامل کیے جا رہے ہیں اور ہم ایک تماشا بی کی حیثیت سے دور کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری حیثیت ایک تماشائی کی ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، یا تو تماشا دیکھ سکتے ہیں یا کرنے والوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی تاریخ کا صحیح سے مطالعہ کریں اور ایسی کتابیں لکھیں، اس میں ایسی کوالٹی اور ایسی خوبی پیدا کریں کہ حکومت اسے کورس میں شامل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن جب تک ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، اپنی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے، اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ملک کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، تب تک ہم دوسروں کے تیروں کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ میں بھی اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب نے قربانیاں پیش کی ہے، لیکن ذمہ داری بنتی ہے میری بھی اور آپ کو بھی، آپ کی بھی اور ملک کے ہر ایک باشندے کی، کہ اسے پتہ ہو کہ ہمارے ملک کے لیے کن کن لوگوں نے قربانیاں پیش کی اور کس طرح سے قربانیاں پیش کی۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے کون لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں سے گٹھ جوڑ کیا، ان کا ساتھ دیا اور ان کا تعاون کیا۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کون میر صادق ہے، کون میر جعفر ہے، کون ملک کو بیچنے والا تھا اور کون ملک کو بچانے والا تھا۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو آپ تاریخ کا حصہ کبھی نہیں بن سکیں گے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی، ہمارے پرکھوں نے جانیں پیش کی، لیکن ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے؟ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ آپ کے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک اچھی سوچ ہونی چاہیے، اچھی فکر ہونی چاہیے، اچھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، ترقی کی طرف بڑھے اور جو تنزلی کا شکار ہو رہا ہے وہ تنزل اس سے ختم ہو جائے، اور جو ایسا لگتا ہے کہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے، یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اس لیے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر آپ ایک سنکلپ لیں، اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا، اپنے ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، ہر وہ چیز جس سے ملک آگے بڑھ سکتا ہو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا اور میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا اور اسے ضرور اختیار کروں گا۔ ایک ہمارے وطن سے محبت کرنے والے نے جب انہیں پھانسی پر لٹکایا جانے لگا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ کچھ آرزو نہیں ہیں، بس آرزو یہی ہے، لا کر ذرا سی رکھ دو خاک وطن کفن میں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک سے، ملک کے جھنڈے سے، اپنے ترنگے سے ہمیں بے پناہ محبت ہو اور اپنی محبت کا اظہار بھی کریں۔ اگر ہمیں ملک سے محبت ہے تو ملک کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، ہماری زبان سے بھی، ہماری سوچ و فکر سے بھی، ہمارے اعمال سے بھی، ہماری باتوں سے بھی، ہمارے قول سے بھی اور ہمارے فعل سے بھی۔ اگر ہمیں ملک سے محبت اور یقیناً محبت ہے، آپ کو ملک سے بے پناہ محبت ہے اور مجھے بھی اپنے ملک سے بے پناہ محبت ہے، ہم سب کو اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اپنے ملک کے سامنے ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے ملک کا مقابلہ ہم دوسری چیزوں سے نہیں کر سکتے۔ اگر محبت ہے تو اس محبت کو پروان چڑھائیے اور محبت کے نام پر آگے بڑھیے اور ایک عہد کیجئے اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کا اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔